پھر وہ ہر ایک کے ٹھکانے کو اور اس کے سپرد کیے جانے کا مطلب ہے، ٹھکانے کا مطلب ہے کہ دنیا میں کہاں رہے گا، اور سپرد کیے جانے کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ کہاں ہوگا اور اس کی قبر کہاں ہوگی۔ ان تمام معاملات سے وہی واقف ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد وہ دفن کیا جائے گا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد ماؤں کے پیٹ ہیں، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو موت آئے گی۔ اور یہ ایک صاف کھلی روشن کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب سے مراد قرآن پاک نہیں، اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے ازل سے ہی تمام چیزیں درج فرما رکھی ہیں، اور وہ اس کے اپنے علم کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں کے اور اپنے رسولوں کے علم کے لیے ہے۔ اور اس میں لکھنے کی حکمت کیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمت کیا ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا کہ اس لیے نہیں، انسان نوٹس کیوں بناتا ہے کہ وہ بھول نہ جائے، لکھ کے کیوں رکھتا ہے کہ وہ بھول نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ تھا۔ پھر اس نے کیوں لکھا کہ جن مقربین کو وہ لوح محفوظ کا علم دے گا وہ وہاں سے پڑھ سکیں، اللہ کے نبی اس سے مطلع ہو سکیں، اس لیے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں یہ سب لکھا۔ جی، اور وہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سب اس نے کیوں کیا؟ یعنی آسمان بھی ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ ان کی معلومات لیں تو ہر آسمان جو بنایا گیا ہے اس کا میٹیریل مختلف ہے، ہر زمین کا میٹیریل مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے جو چیز آپ کو ظاہر سامنے نظر آ رہی ہے یہ اسی طرح کی ہے، نہیں، بلکہ آسمانوں کی خاص طور پہ جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی آسمان ایسا ہے جو لوہے کا بنایا گیا ہے، کوئی تانبے کا بنایا گیا ہے، کوئی آسمان چاندی کا ہے، کوئی پورا آسمان سونے کا ہے، جبکہ زمین جو ہے زمینیں ساری مٹی کی بنائی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آسمانوں کے درمیان وقفہ ہے، اتنا ہی وقفہ جتنا آپ کو زمین پہ کھڑے ہو کے پہلے آسمان کے درمیان نظر آتا ہے، دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی وقفہ ہے، اسی طرح باقی تمام آسمانوں میں۔ جبکہ زمین کو عام طور پہ الارض الارضین نہیں کہا جاتا، واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھنے میں بھی ایک ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح سے مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک پیاز ہے تو پیاز کے پرت اتارتے جائیں آپ تو اترتے جاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو ڈھیر لگ جاتا ہے۔ ایک بڑا پیاز لیں، چھوٹا لیں، کوئی بھی آپ اس کے اوپر سے الگ الگ سے پرت اتارتے جائیں لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پیاز ہے۔ اس طرح زمینیں جو ہیں، زمینوں کے پرت آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو مفسرین اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ 6 دنوں سے مراد یہ 6 دن نہیں ہیں جو ہمارے دن ہوتے ہیں 24 گھنٹے کا ایک دن، یا صبح سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک شرعی دن، یہ دن مراد نہیں ہے، بلکہ 6 مرحلے ہیں، 6 ادوار ہیں، دور کی جمع، 6 مختلف مرحلوں میں ان کو پیدا کیا گیا، اور ان مرحلوں کو دنوں سے تعبیر کیا گیا، لفظ اس کے لیے قرآن کریم میں ایام کا استعمال ہوا۔ تو اس کا عرش پانی پہ تھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عرش اور پانی
آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے پیدا کیے گئے، اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا۔ پانی کے اوپر ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے عرش اور پانی کے درمیان اور کوئی تیسری چیز حائل نہیں تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے۔ جگہ نہیں تبدیل کی گئی اس کی، بلکہ یہ کہ جو چیزیں بعد میں پیدا ہوئیں، جیسے 7 آسمان پیدا ہوئے، زمینیں پیدا ہوئیں اور مخلوقات پیدا ہوئیں، یہ سب مخلوقات بعد میں پانی اور عرش کے درمیان پیدا کی گئی ہیں۔ پانی اپنی جگہ پانی ہے، عرش